الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ نجوم الہدایۃ والتقى اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. ابن ماجہ شریف کا درس چل رہا ہے، سنن ابن ماجہ کا. یہ دوسری نشست ہے اور مقدمہ چل رہا ہے. اس کے مختلف ابواب الحمدللہ مکمل ہو گئے. آج بیان ہے باب اجتناب البدع والجدل، یعنی بدعتوں اور اختلافات یعنی جھگڑوں سے غیر ضروری جو بحث ہے اس سے بچنے کا بیان ہے. اس میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث بیان کر رہے ہیں. اس باب کی پہلی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز بلند ہوتی اور آپ کا جلال بڑھ جاتا، گویا کہ آپ ایک لشکر سے ڈرانے والے ہیں. آپ فرماتے کہ وہ لشکر صبح تم پر حملہ آور ہوگا، شام میں تم پر حملہ آور ہوگا، اور آپ فرماتے بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہا نہیں ان دو انگلیوں کی طرح. اور آپ اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ربط یعنی دونوں کو جوڑ کر بتاتے. سبابہ یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا کر بتاتے، جیسا کہ دونوں میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ حضور کی بعثت سے قیامت کے لیے ہے. ثم یقول، پھر آپ فرماتے اما بعد، اب رہا حمد و صلاۃ کے بعد، فإن خیر الامور، بے شک تمام معاملات میں تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیزیں محدثات یعنی نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں، وہ نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں جو قرآن و حدیث کے خلاف. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت، ہر وہ بدعت یعنی ہر نیا عقیدہ یہ گمراہی ہے. اور آپ ارشاد فرماتے جو کوئی مال چھوڑ کر انتقال کر جائے فلی اہلی، تو اس کے گھر والوں کے لیے، اور اگر قرض چھوڑ کر یا چھوٹے بچوں کو اپنی اولاد کو چھوڑ کر اگر انتقال کر جائے فعلیہ، تو ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، وہ الیہ اور میرے حوالے ہے. اس حدیث مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف ارشادات ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب خوف دلانے کی بات ہوتی، آخرت کے عذاب سے ڈرانا جب مقصود ہوتا، ایمان کی طرف راغب کرنا ہوتا، تو آپ لوگوں کو اس طرح آپ ایمان کی طرف متوجہ کرتے، اللہ کے عذاب سے اس طرح ڈراتے گویا کہ آپ ایک لشکر سے ڈرا رہے ہیں. کہ عرب میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی لشکر کسی اور قوم کا، مخالفین کا کوئی لشکر اگر حملہ آور ہونا چاہتا تو صبح کے وقت جب کہ لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں اس وقت لشکر حملہ کرتا، یا شام کے وقت جب لوگ خواب غفلت میں ہو تو اس وقت حملہ کرتا ہے. تو یہ دو چیزوں کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عذاب الہی کا ایک لشکر ہے، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب الہی تم پر نازل ہوگا. اور قرب قیامت کو آپ نے اس طرح بتایا جیسا کہ شہادت کی انگلی اور اس کے بعد کی جو انگلی ہے دونوں کو اگر ملا دیں تو دونوں کے درمیان یعنی شہادت کی انگلی سے درمیانی انگلی تک پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ ہے، بس اتنا ہی فاصلہ قیامت کے لیے ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمام چیزوں میں بہترین چیز، تمام کتابوں میں بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تمام سیرتوں میں سب سے بہترین ہے. یعنی قرآن کا عملی نمونہ، عملی اگر پیکر دیکھنا ہے، آئیڈیل دیکھنا ہے تو حضور کی ذات ہے اور آپ کی سیرت ہے. اور اس کے بعد آپ نے بدعات سے روکا امت کو اور فرمایا کہ بدعات سے بچے. تمام چیزوں میں بدترین چیزیں وہ ہیں جو محدث نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں، اور ہر بدعات گمراہی ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم ألا إن ما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک یہ دو چیزیں ہیں کلام اور سیرت، بس بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور بہترین سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. سنو آگاہ ہو جاؤ. تم محدثات الامور نئے نئے ایجاد کی ہوئی چیزوں سے بچو، کیونکہ تمام معاملات میں بدترین معاملات وہ ہے جو نئے ایجاد کیے گئے ہوں، اور ہر ایجاد کی ہوئی نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. سنو آگاہ ہو جاؤ، خبردار تم پر امیدیں آرزوئیں ہرگز طویل نہ ہونے پائیں کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. بے شک یعنی اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ امیدیں جیسے ہر انسان کی آرزوئیں ہوتی، فلاں کام کروں گا میں، مکان نہیں ہے ذاتی مکان کی خواہش ہوتی، گاڑی نہیں ہے تو گاڑی خریدنے کی خواہش ہے، ایک گاڑی خرید لیا، 2 ویلر ہے، 4 ویلر کی خواہش ہے، کار خریدنے کی خواہش ہے، ایک بلڈنگ بنا چکا ہے، دوسری عمارت کی خواہش، ایک آمدنی ہے اور اس سے زیادہ آمدنی کی خواہش، ایک کاروبار ہے، ایک دکان ہے اور دکانیں بڑھانے اور کاروبار کو بڑھانے کی جو خواہش، فلاں جو ہر انسان کی جو خواہشات ہوتے ہیں، امیدیں، آرزویں، اس کو طول العمل کہا جاتا ہے. یعنی لمبی آرزویں، انسان کی زندگی ہے مختصر لیکن آرزویں زیادہ ہیں، تو اس سے آپ منع فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ طویل آرزو تم پر ہرگز طویل نہ ہونے پائے کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب طویل آرزویں ہوں گی بندے کی تو اس کی توجہ آخرت سے ہٹ جائے گی. جب آخرت سے ہٹ جائے گی، دنیا میں مصروف ہوگا تو ذکر الہی سے غافل ہو جائیں گے. جب ذکر الہی سے غافل ہو جائے گا، عبادت سے غافل ہو جائے گا، اللہ کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے غافل ہو جائے گا تو اس کا دل سخت ہو جائے گا. اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ امیدوں کو طویل نہ کریں. الا سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، جیسا کہ قیامت ہے، موت ہے. اور بعید دور تو وہ چیز ہے جو آنے والی نہ ہو. آنے والی چیز چاہے وہ کتنے بھی زمانے کے بعد آنے والی ہو، آنے والی اگر ہے یقینی ہے تو یقیناً وہ قریب ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک شقی بدبخت وہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوتا ہے. نیک بخت، سعید اور شقی کی اصطلاح ہیں. سعید وہ ہے جو نیک بخت، نیک کام کرنے والا ہے، شریعت پر چلنے والا ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہو، جو جنتی ہو، وہ سعید ہے، سعادت مند. اس لیے ایک شاعر نے کہا این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ. یعنی سعادت یہ بندہ اپنے زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا. نیک بختی، صالحیت، نیک ہونا، اللہ کا مقرب محبوب ہونا، اخروی، دائمی اور ازلی اور ابدی جو سعادت ہے، نیک بختی ہے، جنتی ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بندہ اپنے زور بازو سے، اپنے طاقت کے بل بوتے پہ حاصل نہیں کر سکتا، دولت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا. تانا بخشد خدائے بخشندہ، جب تک کہ خدا عطا نہ کریں جو کہ عطا کرنے والا ہے، کوئی سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی برے کام کر رہا ہے یا برے عمل کر رہا ہے، اس کا برا خاتمہ ہو رہا ہے خدا نخواستہ، تو اس کی ماں کے پیٹ سے ہی وہ لکھ دی گئی تھی وہ چیز اس کے لیے، یعنی بدبختی وہیں سے وہ ہے.
والسعید، اور سعید خوش بخت وہ ہے، نیک بخت، خوش نصیب وہ ہیں جو جس کو نصیحت کی جائے غیر کے ذریعے، نصیحت کی جائے، جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، یعنی جو عبرت حاصل کر لیا دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے انجام کو دیکھ کر اگر سنبھل گیا تو وہ نیک بخت ہے. یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں ایسا نہیں، ان دوسروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں، اپنی زندگی میں اصلاح کر لیں، نیکی کی طرف آ جائیں. مثال دے کر سمجھائیے آپ. مثال کے طور پر گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی تھی، اللہ والوں کو دیکھا، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لایا، تو یہ سعید ہے. اعلیٰ سنو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اور یعنی اب مومن کو قتل کرنا کیا کافر ہو جائے گا وہ کسی کو قتل کرنے سے؟ قتل کو حرام اگر سمجھ رہا ہے، اس کے باوجود قتل کر رہا ہے حرام سمجھتے تو گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. اگر قتل کو جائز سمجھ رہا، مومن کے قتل کو جائز سمجھ رہا تو کافر ہو. وَسِبَابَهُ فُسُوقٌ، اور اس کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ تو آج کل معاشرے میں، سوسائٹی میں گالی تو ایک بالکل ایک جنرل چیز ہو گئی. یہ تباہی اور عذاب کی طرف لے جانے والا عمل ہے، ایک فیشن بن گیا ہے بات بات کو گالی دینا، نعوذ باللہ من ذلک. اس سے حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومن گالی نہیں دے سکتا، مومن کسی کو قتل نہیں کر سکتا ناحق. ولا یحل لمسلم، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہ کرے. کسی مسئلے میں اگر رنجش ہو جائے، بحث ہو جائے، تکرار ہو جائے تو رفع دفع کر کے صلح کر لیں، لیکن دل میں اگر وہ بغض رکھے گا یا کینہ رکھے گا یا عداوت رکھے گا یا انتقام کا جذبہ رکھے گا تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے. کتنی بھی زیادہ دشمنی ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، حضور فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن کے اندر صلح صفائی کر لیں. اور دیگر احادیث میں اور تفصیل بتائی گئی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر پیر کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں پورے بندوں، تو اللہ تعالیٰ تمام گنہگار، مومن جو گنہگار ہیں سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرکین کے اور وہ 2 شخص جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کریں. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے، معاشرے کا ایک بڑا حصہ اس میں مبتلا ہے. تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، ایک چھوٹی سی بات پہ بعض جگہ تو ہوتا ہے کہ نسل در نسل وہ سلسلہ چلتا ہے. باپ بیٹے میں جھگڑا ہوگا، کوئی شخص کسی کے والد کو نقصان پہنچایا تو اس کی اولاد میں وہ سلسلہ جاری ہو جاتا. بیٹے بھی دشمنی رکھتے ہیں، خصومتیں کنٹینیو جاری رہتا ہے ان لوگوں کے اندر. تو شریعت اس چیز سے روک رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، متحد رہنا چاہیے چھوٹی چھوٹی بات کے لیے. اسی لیے ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی بھی مومن کے تعلق سے کینہ نہ ہو. سبحان، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ زندگی اور شریعت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ نماز بھی پڑھے، روزہ رکھے، نیک اعمال کرے، لیکن کسی سے اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے یا کوئی شخص اس پر ظلم کیا ہے یا زیادتی کیا ہے تو وہ اس کے تعلق سے دل میں اگر بغض رکھے گا تو یہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. دل میں بغض نہیں رکھ رہے ہیں. جیسا کہ مفتی صاحب کل جو پہلا جو ہماری نشست کل ہوئی ہے اس میں ایک حدیث شریف آئی تھی، حضرت سلمان بن صامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پاکہ جو واقعہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مسئلے میں آپ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ مسئلہ جو ہے عذر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ فرمائیں کہ میں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ اس پر اپنے قول کو ترجیح دے رہے ہیں. کچھ ایسا کاروباری مسئلے میں کہ لوگ اس مقام پر، اس سرزمین پر لوگ جہاد ختم ہونے کے بعد چھوڑ کے چلے گئے. تو اس حدیث میں امت کے لیے یہ تعلیم بھی ہے کیا مفتی صاحب کہ اس میں مطلب اگر کوئی خلاف شرع کام کرتا ہو
دل میں بغض نہیں کہ بھائی وہ خلاف شرع کام کرتا ہے، نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اللہ و رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو جو شخص اللہ و رسول کا نافرمان ہو تو میں کیا ایسے شخص سے سلام نہیں کرنا چاہ رہا؟ ایسے شخص کو میں تو شریعت میں اجازت ہے میرے کو ایسے شخص کو سلام کرنے کی، ایسے شخص سے بات نہیں کرنے کی جو کہ خلاف شرع کام کر رہا ہے. ایک حدیث ہے کہ حضور فرمائے جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دیے اور اللہ کے لیے نہ دے، تو اس کا ایمان کامل ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، کسی سے محبت کرے تو کوئی اس کا مفاد نہ ہو، اس کی کوئی غرض نہ ہو، اس کا کوئی مطلب نہ ہو. جیسے اولیاء اللہ سے ہم جو محبت کرتے ہیں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اس لیے محبت کریں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے. دنیا میں بھی اسی طرح ہم عام بندوں سے جو محبت کر رہے ہیں ایمان والوں سے، اس کا تعلق بھی اسی سے ہونا چاہیے. اگر کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. یعنی کوئی کسی کی طرف سے ہم کو تکلیف پہنچی اور ہم کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہم دشمنی کر رہے ہیں اس سے، تو یہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہو گیا. اللہ کے لیے دشمنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ تکلیف نہیں پہنچایا لیکن خلاف شرع کام کر رہا ہے اور آپ کے روکنے کے باوجود نہیں رک رہا ہے، تو آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں اور اس سے آپ دوری اختیار کر رہے ہیں. اس کو ناپسند اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے. یہ اس حدیث میں نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کسی مومن کو نہ چھوڑے 3 دن سے زیادہ، یعنی اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے قطع تعلق نہ کر لے. شرعی اگر عذر ہے، جیسے کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ سود خور ہے، اور آپ کو جب تک معلوم نہیں تھا آپ اس سے ملاقات کر رہے تھے، مل رہے تھے، سلام کرام، لیکن جب معلوم ہو گیا تو آپ اس کو آگاہ کر دی، متنبہ کر دی. اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی پرانی روش پہ اگر قائم و دائم ہے تو آپ اس سے قطع تعلق کر رہے ہیں، بات چیت بند کر دی، آنا جانا بند کر دی، دعوتوں میں نہیں. تو یہ اللہ کے لیے اور یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے اس کی محفل میں بھی نہ جائے، دعوت دے دیا لیکن خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی نہ جائے، تو یہ اللہ کے لیے ہو گیا. نہیں آپ کو برا بھلا بولا تھا، آپ کو ستایا، تکلیف پہنچایا تھا، یا آپ کے پیسے باقی تھا آپ اس لیے نہیں جا رہے دعوت میں، تو یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ سنجیدگی کے لیے مناسب نہیں ہے. ولا بالہزلی، اور نہ مذاق کے، یعنی جھوٹ نہ کہے کسی بھی حال میں، ہر حال میں سچ پر قائم رہے، چاہے مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، کیونکہ جھوٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور یہ جھوٹ بھی آج معاشرے میں یہ جرم عام ہو گیا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت عام ہو گئی. لوگ فون کر رہے ہیں لیکن کسی اور مقام پہ اور کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ ہوں، گھر میں موجود ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں نہیں ہوں. تو یہ جھوٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا. ولا یعید الرجل، اور کوئی آدمی اپنے چھوٹے بچے سے وعدہ نہ کرے، ثم لا یفی لہ، پھر اس سے وعدے کو پورا نہیں کرا. آپ دیکھیے چھوٹے بچے سے اگر کچھ وعدہ کر لی، عموماً ہوتا ہے والدین اگر بچے ستا رہے ہیں تو خوش کرنے کے لیے بولتے تھے فلاں چیز دلا دوں گا، چاکلیٹ دلا دوں گا، بسکٹ دلا دوں گا، کیک دلا دوں گا، فروٹ دلا دوں گا، فلاں چیز دلا دوں گا، ڈیری ملک دلا دوں گا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر یہ وعدہ کر لیے تو یہ الفاظ صرف الفاظ کے حد تک نہیں رہتے بلکہ اس کی شرعی حیثیت ہو جاتی. وہ بھی ایک وعدہ ہے. ایک چھوٹے بچے سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتے ہیں، تو ایک کسی بڑی شخصیت سے اگر ہم وعدہ کریں اور اس کو اگر ہم مکر جائیں تو یہ بھی خلاف شرع ہے. اور آج کے معاشرے میں یہ چیز عام ہو رہی ہے. ناظرین اور سامعین اس نقطے کی طرف توجہ دیں کہ ہم گفتگو میں بات ٹالنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن کہنے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو پورا کر سکتے ہیں نہیں. اور حضور نے یہ اور ایک حدیث میں، مختلف کتابوں میں حدیث ہے یہ کہ حضور فرمائیں کہ منافقین کی 4 علامتیں. جب بھی بات کریں جھوٹ کہیں،
ہمیشہ یعنی جب بھی بات کریں جھوٹ کہنا یہ منافق کی علامت، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، منافق کی علامت ہے، اور جب جھگڑا کریں تو گالی گلوچ کریں، اور جب امانت رکھائی جائے تو امانت میں خیانت کریں۔ اور حضور فرمائیں کہ اگر وہ ایسا کرنے والا اگر نماز پڑھے اور روزہ رکھے تب بھی نفاق کی اس کے اندر ایک علامت، پنج وقتہ نمازی ہے، وعدہ کر لیا لیکن وعدے کی خلافی کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، تو حضور فرمائے وہ منافق کے طریقے پر ہے، نفاق ہے اس کے اندر، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ایک چیز جھوٹ بھی ہے اس میں، اور دوسری چیز وعدہ خلافی۔ چھوٹے بچوں سے بھی اگر وعدہ کر لیں تو وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں کو ہم پھرا دی، یہاں پھرائیں گے لیکن خبر میں کس کو پھرائیں گے؟ میدان حشر میں آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ ایک ایک چیز کی اہمیت ہے، اور آج یہ مسلم معاشرہ 99% میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہیں۔ عہد اور وعدہ ایک ہی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، آپ کسی سے وعدہ فرماتے تو اس کو مکمل فرماتے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک شخص آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہریے میں ابھی آؤں گا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن گزر گئے، حضور اسی مقام پہ ٹھہرے ہوئے۔ 3 دن گیا، جب اس شخص کو یاد آیا پھر اس شخص پلٹ کے آیا تو حضور فرمائے تم مجھے مشقت میں ڈال دی۔ آپ دیکھیے وعدے کی کتنی اہمیت ہے، 3 دن تک آپ اس مقام پہ اس شخص کا انتظار کیا، ابھی آنے والا ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ لین دین کے معاملے میں مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں، کاروباری سلسلے میں دھوکہ دے رہے ہیں، دیگر تمام معاملات میں۔ بیوی سے بھی اگر کچھ وعدہ کر لیں، یہ تو چھوٹے بچے کا معاملہ تھا، گھر والوں سے وعدہ کر لیں تو وہ بھی وعدے میں شمار ہوگا۔ والدین سے وعدہ کر لیے، بھائیوں سے، دوستوں سے، علماء سے، جس سے بھی آپ وعدہ کریں گے اس کو پورا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ الْكِذِبَ، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف، جھوٹ کا عمل تمہیں لے جاتا ہے، جھوٹ کہنا تمہیں لے جاتا ہے فجور کی طرف، گناہ کی طرف، اور فجور یعنی گناہ تم کو لے جاتے ہیں جہنم کی طرف، تو جھوٹ کا راستہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الصِّدْقَ، اور بے شک صدق، سچائی، سچ بولنا، یہ تمہیں لے جاتا ہے نیکی کی طرف، اور نیکی تمہیں لے جاتی ہے جنت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّهُ يُقَالُ، اور بے شک صادق جو سچا ہے اس سے کہا جائے گا کہ شخص سچ کہا اور نیک کام کیا، اور جھوٹے کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ جھوٹ کہا اور گناہ کیا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جب بندہ کوئی جھوٹ کہتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے کئی میل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ روحانی چیزیں ہیں، کیونکہ اب پوری دنیا اس میں ملوث ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ والوں کو جو روحانی کیفیت رکھتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، ہر گناہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک بندہ جھوٹ کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ لکھا جاتا ہے اللہ کے پاس کذاب، اللہ کے پاس جھوٹوں میں اس کا نام شمار ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا اسماعیل بن علیہ حدثنا ایوب وحدثنا احمد بن ثابت الجحدری ویحیی بن حکیم قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم۔ حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا حوثرة بن محمد حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون۔ حدثنا داود بن سليمان العسكري حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محسن عن إبراهيم بن أبي عبلد عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة
ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا بشر بن منصور الخياط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرمائے اس آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے پہلا رکوع. هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے آپ پر نازل کیا ہے کتاب کو، اس کتاب میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ محکم آیتیں اور کچھ متشابہات، دوسری آیتیں متشابہ ہیں. کہاں تک تلاوت فرمائے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. فقال، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ جب تم لوگ دیکھو ان لوگوں کو جو بحث کرتے ہیں اس میں قرآن کے بارے میں، متشابہ کے بارے میں، تو وہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے، بس ان سے بچو. یعنی قرآن مجید کی آیتیں دو قسم کی بتائی گئی، محکم اور متشابہ. محکم وہ آیت ہے ترجمہ جو ظاہر ہیں وہی مراد ہے، ترجمے سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں وہی مراد ہوتے ہیں، اور جو مراد ہوتے ہیں وہی ظاہر بھی ہوتے ہیں، اس کو آیت محکمات کہتے ہیں. اور متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ آیت ترجمے سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے. آیت محکمات میں کئی آیتیں علماء کرام بتاتے ہیں. ایک آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ آیت محکمہ ہیں. متشابہ کی مثال حروف مقطعات اور ایسی آیتیں جیسے ید اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر سے پاک ہے، تو آیت کا جو ترجمہ ظاہر ہو رہا ہے یہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں عقیدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جو بھی مراد لیے ہم اس پر ایمان لائے، اس کے حق ہونے پر، اس کی اپنی طرف سے تعویل کرنا نہیں ہے، اپنی طرف سے معنی بیان کرنا نہیں ہے اس کے. لیکن اس آیت قرآن میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، غلط عقیدے کے ہوتے ہیں تو وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں فتنہ طلب کرنے کے لیے، جبکہ اس کی تعویل کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو راسخون والراسخون فی العلم، جو علم میں جو راسخ ہے، مضبوط ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لائیں، یہ تمام چیزیں ہمارے رب کی جانب سے. تو حضور فرمائیں کہ جو لوگ ان چیزوں میں ٹوہ میں پڑتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے دلوں میں کجی ہیں، تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے جو محکم آیتوں کو چھوڑ کر آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی تفسیر تحقیق کے بارے میں جو جستجو کرتے ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں اور ان سے ہم کو بچنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی قوم گمراہ نہیں اس ہدایت کے بعد جس پر وہ تھی، الا مگر ان کو جدل کا علم، جدل ان کو دے دیا گیا. جدل کے معنی ہے ناحق جھگڑا کرنا، بحث کرنا، غیر ضروری حجت کرنا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی بل ہم قوم خصیمون، بلکہ ایک ایسی قوم ہے جو جھگڑا کرنے والی، بحث کرنے والی. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا صاحب بدعت کا روزہ، جو بدعتی ہے، نئے عقیدے جو ایجاد کیا ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کی نماز، نہ اس کا صدقہ، اور نہ اس کا حج، نہ اس کا عمرہ، اور نہ اس کا جہاد، اور نہ اس کی نفل نماز، اور نہ اس کی فرض نماز. وہ اسلام سے ایسے نکل جائے گا جیسا کہ بال گوندے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے. آٹے سے جس طرح بال نکل جاتا ہے اسی طرح یہ شخص بدعتی دین سے نکل جائے گا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو لوگ گمراہ عقیدے والے ہیں تو ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے قرآن و حدیث کو روشنی میں، ورنہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی اور صحیح عقائد کو اختیار کرنے پر ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اس بات کا کہ وہ کسی بدعتی کے عمل کو قبول کرے، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ تو عقیدے کی اہمیت اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ گمراہ عقیدے والے چاہے وہ کتنے بھی نیک اعمال کر لیں وہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کریں گے۔ اب جیسا بعض لوگ بولتے ہیں بھائی عمل صحیح ہے، اپنی جگہ پر حق ہے، حدیث ہے، یہ حدیث شریف ہے، اگر عقائد میں گڑبڑ ہے، اگر بدعتی نئے نئے عقیدے ایجاد کیا، نئے عقائد کو، ایسے عقائد جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، صحابہ تابعین کے عقیدے کے خلاف ہے، تو وہ آدمی گمراہ ہے اور گمراہ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے، نہ اس کا جہاد قبول ہے، نہ اس کا نہ اس کی فرض نماز قبول ہے، نہ اس کی توبہ قبول ہے، توبہ بھی قبول نہیں، اور وہ دین سے نکل جائیں گے۔ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے سے جس طرح بال نکل جاتا ہے، اسی طرح یہ دین سے نکل جائیں گے۔ کتنی اہم چیزوں کو اس میں بتایا گیا ہے، غور کیجئے۔ آج ہم عقیدے کی طرف توجہ نہیں دیتے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدے کے بغیر ایمان بھی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح عقیدہ اختیار نہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کی جو فکر ہے، ان کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کو ہم اختیار کریں۔ اگر نئے نئے عقیدوں کو جو لوگ اختیار کر رہے ہیں یقیناً وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ چھوڑ دے گا جبکہ وہ باطل ہیں تو اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا، تعمیر کیا جائے گا جنت کے درمیان، جنت کے کنارے۔ اور جو جھگڑے کو چھوڑ دے گا جبکہ وہ حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا نہیں کرا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنایا جائے گا۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ ترین حصے میں، اعلیٰ ترین مقام پر ایک محل بنایا جائے گا اس کے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اچھے اخلاق کی بڑی فضیلت ہے، کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، خوش خلق ہوں گا، جو لوگوں سے اچھائی سے پیش آئے گا، تو اس کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ ترین حصے میں اس کو محل دیا جائے گا۔ تو دین اسلام میں دیکھیے امن کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے، اور اخوت بھائی چارگی کی تعلیم ہے، اور انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے، نرمی اور حسن سلوک اور رحمت اور امن کی تعلیم دی گئی، اور تمام عبادتوں پر حسن اخلاق کو فضیلت دی گئی ہے، اور فرما رہے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر اس کے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اجتناب الرأي والقياس۔ حدثنا ابو قريب حدثنا عبد الله بن ادريس وعبدة وابو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر ومالك بن انس وحفص بن ميسرة وشعيب بن اسحاق عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن ابي ايوب حدثني ابو هاني حميد بن هاني الخولاني عن ابي عثمان عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتى بفتيا غير ثبت فإنما اسمه على من افتاه۔ وحدثنا محمد بن العلاء الحمداني حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة۔ حدثنا الحسن بن حماد سجادة حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين أو لا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب لي فيه۔
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ابن ابي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن عبدة بن ابي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فقالوا بالرأي فضلوا واضلوا. یہ رائے اور قیاس سے بچنے کا بیان ہے. یعنی پہلے قرآن و حدیث میں کسی بھی مسئلے میں قرآن و حدیث سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے. کوئی بھی نیا مسئلہ اگر درپیش ہو تو سب سے پہلے قرآن میں اس کو تلاش کرنا چاہیے. قرآن میں اگر نہ ملے تو احادیث میں تلاش کرنا چاہیے. احادیث میں اگر نہ ملے تو صحابہ کے اقوال میں تلاش کرنا چاہیے. اگر ان تمام چیزوں میں اگر نہ ملے تو مجتہد قیاس کرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. لیکن قرآن اور حدیث میں موجود رہتے ہوئے اگر کوئی قیاس کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. یعنی اندازے سے دینی معلومات یا دینی جو مسائل ہیں بغیر علم کے، بغیر قرآن و حدیث کے علم کے اپنی رائے یا اپنے قیاس سے، اپنے اندازے سے اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھا لیتا انتزاعاً چھین کر کہ وہ چھینتا ہو لوگوں سے، لیکن وہ علم کو اٹھا لیتا ہے علماء کو اٹھا کر. یعنی علم اٹھا لیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جو یاد کر لیے بھول جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء جید علماء ہیں، ممتاز جو علماء ہیں، ماہرین ہیں علوم کے، قرآن و حدیث کے، فقہ کے، تفسیر حدیث، فقہ علوم اسلامیہ کے جو ماہرین ہیں، جب وہ انتقال کر جائیں گے تو ان کے جیسا ان کا کوئی جانشین نہیں رہے گا. ان سے کم درجے کا آئے گا یا ان کا کوئی جانشین نہیں بنے گا. تو علماء کو اٹھا لیا جائے گا. تو اس لیے عالم کی موت عالم کی موت ہے اور دین میں رخنا ہے. حضور نے فرمایا کہ موت یعنی عالم کی موت دین میں رخنا ہے. فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، یعنی تمام علماء اٹھا لی جائیں گے، پھر لوگ دینی علم حاصل نہیں کریں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے، کوئی دین کا جاننے والا نہیں رہیں گا، تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اختیار کر لیں گے، بنا لیں گے ایسے صدور کو، ایسے صدروں کو جو جاہل ہوں گے. فسئلوا، ان سے پوچھا جائے گا تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم میں، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر علم نہ ہو تو لوگوں کو مسائل نہیں بتانا چاہیے، اور جو مسائل بتانے والا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں وہ دیکھ لینا چاہیے پہلے. اب آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، دینی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دینی معاملات میں وہ مداخلت کر رہا ہے، مسائل بیان کر رہا ہے. ایسا نہیں. جو علم رکھنے والا ہے اس سے پوچھے، اس سے سوال کرے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. بسم اللہ الرحمن. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص فتویٰ دے غلط تو اس کا گناہ اس شخص پر ہے جو فتویٰ دیا. کوئی شخص کسی مفتی کے پاس چلے جائے اور وہ خدا نخواستہ اگر فتویٰ دینے میں غلطی کرے یا غلط فتویٰ دے دے تو اس کا گناہ اس پوچھنے والے پر نہیں ہے بلکہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے. کیونکہ ابھی اس سے پہلے بھی کچھ یا اور ایک مسئلہ یہ بتایا گیا، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ فلاں آدمی جاہل ہے، اس کو معلومات نہیں، پھر بھی جا کے اس سے پوچھ رہا ہے اور وہ کچھ بتا دیا، تو اب یہ پوچھنے والے کی ذمہ داری ہوں گی، وہ گنہگار ہوگا. یہ تو ہو گیا. ایک چیز یہ ہے کہ وہ عالم، وہ مجتہد، وہ مفتی جو مسائل اور احکام میں جو ہے کوشش کر کے مسائل نکالتے ہیں مجتہد قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یا مفتی عالم سے عالم ہی ہو کیوں نہ ہو، جب وہ لوگ کوشش کر کے محنت کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل نکالتے ہیں، اور بعض ایسے مسائل جس کا صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہ کیا گیا ہو، ایسے مسائل وہ لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں اگر وہ صحیح ہوتے ہیں تو اس میں ان کو دوہرا اجر کا ثواب ملے گا. اگر اس میں وہ غلط ہوتے ہیں تو ایک جو ہے ان کو اجر و ثواب، ایک گناہ ثواب ملے گا. یہ بات بھی تو ہے نا. پھر مفتی سے جب لوگ سوال کر رہے ہیں اگر وہ غلط بات تو پھر اس کے اوپر کیسا رہے گا؟ یہ جو ہے سوال آپ کا بڑا اچھا ہے اور سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے فائدہ، استفادہ کرنے والوں کے لیے بہت اچھا سوال ہے. کیونکہ حدیث میں تو یہ آیا کہ اگر کوئی فتویٰ دے دے اور وہ غلط ثابت ہو جائے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر. فتویٰ مفتی کا جو درجہ ہے مجتہد کا نہیں ہے.
مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی سائل آ گیا، سوال کیا کوئی شخص، آنسر یعنی کوسچن کیا کوئی شخص، تو وہ ان مسائل کے بارے میں بتاتا ہے جس میں آج تک پورا لکھ دیا گیا ہے، یعنی فقہاء کرام وہ مسائل نکال چکے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر چکے ہیں، اسی کو مفتی دلائل کے ساتھ پیش کر دیتا ہے کہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں، مفتی اپنی طرف سے نہیں بتاتا ہے۔ تو یہ پورے مسائل حل ہو چکے ہیں، حل شدہ مسائل کے بارے میں جس شخص کو جانکاری نہیں ہے، کیا بات ہے، دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ اور اطمینان قلب کے لیے مفتی سے پوچھ کر حوالے کے ساتھ مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مجتہد کا جو تعلق ہے، ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو آج تک وہ اس مجتہد کے دور تک پورے تاریخ اسلام میں وہ مسئلہ کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ۔ تو ایسے مسائل میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں غور و فکر کر کے اس کا حل نکالتا ہے۔ تو کیونکہ یہ بالکل ایک نیا مسئلہ ہے جس کا صراحتاً قرآن و حدیث میں ذکر موجود نہیں ہے۔ آپ بولیں گے قرآن و حدیث میں ہر چیز موجود ہے، لیکن اگر ہم کو نہ ملے تلاش کرنے والے، کنایتاً کہیں ذکر ہوتا ہے، اشارتاً ہوتا ہے، صراحت کے ساتھ نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے۔ تو وہ تو کیونکہ ایک پوری امت کے لیے اگر ایک وہ مسئلہ پیش کر رہا ہے تو امت پورے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس سے کوشش کر رہا ہے، اگر صحیح مسئلے کو اگر وہ پالے تو کوشش کا بھی ثواب ملے گا اس کو، اور جو حق تک جو پہنچ چکا ہے، حق تک جو رسائی حاصل کیا ہے، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ مسئلہ اگر غلط ثابت ہو تو اس کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ ایک گناہ ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم 3 قسم کا ہے اور جو کچھ اس کے سوا ہے وہ فضل ہے، یعنی اضافی چیز ہے، وہ بنیادی چیزیں ہیں تو 3 ہی ہیں۔ بتائیں، آیت المحکمہ، محکم آیت یا قائم رہنے والی سنت یا ایسا فریضہ جو انصاف پر مبنی ہو۔ جس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی محکم آیتیں کیا ہے وہ معلوم کر لیں جس پر عمل کیا جاتا ہے، آیات محکمات۔ سنت یعنی وہ سنت جس پر ہمیشہ عمل کرنا ہے، اور فریضہ یعنی کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں وراثت میں، جیسے میراث میں تقسیم کی جاتی ہے، وہ مسائل جاننا ضروری۔ کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی جائیداد ہو، اس کے ورثہ کون کون ہیں، ان کو کتنا حصہ ملے گا، یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزید زیادہ علم حاصل کر رہا ہے تو یہ فضل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یمن بھیجے تو آپ نے فرمایا تم فیصلہ مت کرو ہرگز، لا تقضین فرمائی یا لا تفصیلن، دونوں کے معنی ایک ہی، اللہ مگر اس کے ذریعے جو تم جانتے ہو، علم کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے۔ قوت حاکمہ یعنی حکومت، فیصلے کی جو طاقت ہے وہ علم کے ذریعے۔ آج علم سے امت دور ہو رہی ہے۔ حکومت یعنی دولت یا اقتدار کی بنیاد پر فیصلہ نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر ہونا ہے۔ وہی نشکل علیکہ، اور اگر تم پر کوئی چیز مشتبہ ہو جائے تو تم رک جاؤ یہاں تک کہ تم اس کو واضح کر لو۔ مشتبہ مانے کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس میں کیا صحیح فیصلہ کیا ہے، یعنی شک پیدا ہو گیا اس میں، یا تم لکھ دو میری طرف، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تم سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم مجھ سے پوچھو یا اس کے بارے میں تحقیق کر لو، اگر تم کو سمجھ میں آ گئی چیز ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجھے لکھ دو۔ تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز معلوم ہے اس کے ذریعے فیصلہ کریں، معلوم نہیں ہے تو جو جاننے والے ہیں وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے، تو اپنے سے بڑے جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت ہے ابھی آپ جو تلاوت فرمائیں، وفوق کل ذی علم علیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے سنا بنی اسرائیل کا معاملہ ہمیشہ معتدل رہا یہاں تک کہ ان میں مولدین پیدا ہو گئے۔ مولد یعنی باندیوں کے بیٹے، یعنی جیسا کہ جنگوں میں جن خواتین کو لوٹ لیا گیا تھا یا جن کو زبردستی قید کر لیا گیا تھا، ان سے جو اولاد ہوئی وہ ان میں عام ہو گئے، زیادہ ہو گئے، تو ان لوگوں نے رائے سے کہا، جب ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو رائے پر عمل کی،
تو وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیے. باب فی الایمان، یہ بیان ہے ایمان کا. حدثنا علی بن محمد الطنافسی حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن سہیل بن ابی صالح عن عبد الله بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون او 70 بابا ادناها اماطۃ الاذى عن الطريق وارفعها قول لا اله الا الله والحیاء شعبۃ من الایمان. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان وحدثنا عمرو بن رافع حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا سهل بن ابي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعيذ اخاه في الحياء فقال ان الحياء شعبة من الايمان. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش وحدثنا علي بن ميمون الوقي حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلص الله المؤمنين من النار وامنوا فما مجادلة احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا اشد مجادلة من المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار. قال يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم فياتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تاكل النار صورهم فمنهم من اخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوفي عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ابن علي نزار عن أبيه علي بن نزار ابن علي نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجية والقدرية. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك ألا تراه إلا تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم والعرب وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البناء. قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبرائيل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟
قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایمان کا بیان ہے. ایمان کے معنی ہے امن عطا کرنا. آمن یؤمن ایمانا. سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی اطعمہم من جوع فلیعبدوا، چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم، جس نے ان کو کھانا کھلایا، من جوع، بھوک کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن عطا کیا. تو ایمان در حقیقت یہ ایک کیفیت اور ایک یقینی کیفیت کا نام ہے، یعنی اس بات پر یقین کرنا دل سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، آخری رسول ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اب اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایمان جو تفصیلی بیان کیا گیا، ایمان مفصل جسے ہم کہتے ہیں، تو اس پر یہ عقیدہ رکھنا، یقین کامل رکھنا دل میں، دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے، اور زبان سے اظہار کرنے کا نام اسلام ہے. ایمان کا پورا تعلق دل سے ہوتا ہے، جبکہ عمل کا تعلق، جبکہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے. اسلام کے معنی آتے ہیں سر جھکا دینا. اطاعت کا نام اسلام ہے، بغیر کسی چون چاند چرا کے سمجھو. ہاں، دلی کیفیت کا نام ایمان ہے، اور ظاہری جو عمل ہے اس کا نام ہے اسلام. لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمان یا اسلام دونوں ایک ہی ہیں. زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے. ایمان یا اور اسلام دو برابر ہیں. بعض لوگ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں. تو یہ ایمان، جب بندہ مومن ہو جاتا، ایمان دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ایمان ہے. اب تو دنیا میں بعض لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، بعض کو نہیں آتی، لیکن مرنے کے بعد ہر انسان کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ ایمان کی کیا حقیقت ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، اور ایمان کی وجہ سے انسان کتنے بڑے بڑے عذابوں سے بچ جاتا ہے. جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اگر ایمان نہ رہے، دنیا کی پوری دولت بھی اگر مل جائے، اس کے باوجود وہ جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. اسی لیے ایمان پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس ایمان کے لیے صحابہ کرام اپنے ملک کو چھوڑ دیے، اپنے وطن کو، اپنے گھر دار، اپنے ذاتی مکانات کو چھوڑ دیے ایمان کو بچانے کے لیے. سبحان اللہ. تکالیف اٹھائے. کیوں؟ ایمان کی حقیقت ان کو معلوم ہو گئی تھی. ایمان کے لیے صحابہ اپنی دولت، اپنا گھر دار، برادری، سب کچھ چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے. تو ایمان کی بہت بڑی اہمیت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے 60 پر یا 70 پر چند شاخیں ہیں. بضعون کا لفظ 3 سے 9 کے لیے استعمال ہوتا. یہ خوف سے نجات دینے کا مطلب کیا ہے ابھی آپ جو فرمائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ امن عطا کیا. امن اگر نہ ہو تو انسان دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا، گھر کے باہر نہیں نکل سکتا. انسان کو پہلے وہ خوف کون سی چیز کا تھا، پھر وہ خوف سے اللہ نے انسان کو جو ہے نا نجات اور سلامتی عطا کی. خوف ہے یعنی پھر وہ نجات اور سلامتی دے کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر کیا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو قریش یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ عرب کا ایک بہت بڑا خاندان تھا. تو وہ لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، مکے سے ملک شام وغیرہ مختلف مقامات جاتے اور تجارت کرتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو جتلا رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہماری یہ احسانات ہیں، تمہاری سفر کی سہولت کے لیے، کاروبار کے لیے ہم امن عطا کر رہے ہیں. اگر امن نہ ہو راستے میں، اگر لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں، ڈاکو لوٹ رہے ہیں مال تجارت، تو تجارت سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ امن ہم عطا کر رہے ہیں. تو جس طرح تمہارے کفر کے باوجود ہم یہاں پہ دنیا میں ہم تم کو امن دے رہے ہیں، اگر تم ایمان لاؤ گے تو آخرت میں بھی امن ملے گا. جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے امن ملے گا. اس کے لیے ایمان شرط. سبحان
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 60 پر یا 70 پر چند شاخیں ہیں، یعنی اس کے جو اعمال ہیں مختلف. ایمان ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں، اس کے پھول اور پھل جو ہیں 70 پر چند ہیں. 3 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 73 بھی ہو سکتے ہیں، 76 بھی ہو سکتے ہیں، 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے بزون کا لفظ، 3 سے لے کر 9 تک، 79 تک بھی ہو سکتے ہیں. ادنا، اس میں سے ایک ادنا درجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی نیکی، اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں. یہ بہت اہم پہلو ہے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بندے کی مغفرت ہو سکتی ہے اس عمل کے ذریعے. راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ لیے فوراً اس کو ہٹا دیں، کیونکہ اگر آپ نہیں ہٹائیں گے، کوئی شخص نہیں دیکھا، غفلت میں گاڑی لا کے لگا دیں گے، کچھ حادثہ ہو جائے گا یا کسی کو ٹھوکر لگ کے مر جائے گا. تو ان چیزوں سے بھی دیکھیے، اب دین اسلام میں انسانیت کی تعلیم دی گئی، یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ہندوؤں کو بھی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیا جائے. حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں، یعنی سماجی فلاحی کاموں کی آپ ترغیب دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد. اب اور ایک چیز یہ ہے، اب ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے، خصوصاً حیدرآباد دکن میں، کیونکہ ایک پارکنگ کی سہولت نہیں تو لوگ جہاں چاہے گاڑیاں رکھ رہے ہیں. تکلیف دہ چیز، ایک پتھر بھی پڑا ہوا ہے تو ہٹا بول کے فرمائیں. اب یہاں تو تکلیفوں کو لا کے کھڑا کر دے رہے لوگ. یہ اہم پہلو ہیں. گاڑی لا کے ایسا رکھ دی دوسرے آدمی کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہم غور نہیں کرتے. عموماً ہوتا ہے کسی علاقے میں یا محلے میں، چھوٹی گلی اگر ہے اور کئی لوگ رہنے والے ہیں اور ان کے پاس گاڑیاں ہیں، تو بعد میں آخر میں جو گاڑی لا کر رکھ رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں صحیح مقام پر گاڑی رکھوں. اگر ایسا لا کے رکھ دوں کہ دوسروں کو صبح تکلیف ہوگی تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یا کہیں بازار میں بھی کہیں گاڑی اگر رکھ رہے ہیں آپ، پارکنگ کر رہے ہیں، تو صحیح مقام کا انتخاب کریں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اب اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے، لوگ کچرے وغیرہ باہر رستوں میں ڈال دیتے ہیں، مسافرین کو تکلیف ہوتی. 1 کروڑ کا مکان بنا رہے ہیں لیکن پانی راستے میں چھوڑ رہے ہیں. جو گزرگاہ ہے، جو راستہ ہے لوگوں کے چلنے پھرنے کا، گھر میں پانی جانے کا کوئی راستہ یا نالی نہیں بنا رہے. یہ بھی بہت بڑے افسوس کی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹینک فل ہو گئی، پانی گلی میں گر رہا ہے، روڈ پہ گزرنے والوں پر گر رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ راستے. اب یہاں پہ الٹا ہو گیا آج کے ماحول میں، تکلیف دہ چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے. بعض جگہ تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ بالکل جاہل قسم کے جو ہیں، یا کم علمی کی وجہ سے، یا تہذیب یا تمدن نہ ہونے کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کو راستے میں بٹھا دیتے ہیں اور وہ پورا راستہ گندا کر دیتے ہیں. ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے راستوں میں بٹھا دیتے ہیں. بعض لوگ نعوذ باللہ راستوں میں بھی کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں، جو راستہ ہے ہر ایک کے گزرنے کا مقام ہے، تو کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. دین اسلام کی حقانیت کو دیکھیے، پاکیزگی کی کس قدر تعلیم دی گئی. اس سے بہتر کوئی اور دین نہیں ہو سکتا. اچھا مفتی صاحب، اور ایک آپ سے سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسا کہ آپ یہ ابھی ارشاد فرمائیں کہ راستے میں تکلیف پہنچانے والی چیز اگر ہو اس کو ہٹانا یہ ایمان کی ادنا شاخ ہے، نیکی ہے. یہ ایسی چیز ہے جو کہ آنے جانے والے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، وہ تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. لیکن ہٹانے نہیں بلکہ تکلیف پہنچانے کے لیے اب ایسا جو ہے نا لوگوں کے لیے تکلیف دہ بن جا رہے ہیں. اور گاڑی سڑک پر ایسا لا کے آپ کھڑا کر رہے ہیں، حالانکہ بازو رکھ سکتے، جگہ ہے رکھنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ گاڑی پر ایسا لا کے رکھ رہے ہیں کہ اگر لاری آ جائے، کار آ جائے، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، ٹریفک جام ہو رہا ہے، کہ یہ حرام ہے. تکلیف پہنچانا کسی مسلمان کو، کسی بھی شخص کو، کہ جب وہ گزرگاہ ہے، گزرنے سڑک ہے، وہ راستہ ہے، لوگ آنے جانے والے ہیں، وہاں پر اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور جگہ ہے رکھنے کی، لیکن آپ بازو ہٹا کے نہ رکھ کے بیچ میں نہ کریں، تو ایسا تکلیف پہنچانا حرام ہے بلکہ میں سنا. کیا صحیح مفتی صاحب؟ بالکل، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. اس سے پورا ٹریفک کا نظام آپ دے دی. تکلیف دہ چیز چاہے وہ پتھر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اینٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی گڑھا بھی ہو سکتا، کوئی غلط ڈیوائیڈر بھی ہو سکتا ہے جس سے حادثات ہو جائیں، یا ایسی چیز یعنی جیسے روڈوں پہ دعوت کر رہے ہیں، سڑک ہے 1 وے کرے، پہلے راستہ چھوٹا ہے اور اس میں دیگ لا کے چڑھا دی،
یہ ٹرافک پبلک پلیسز جو ہے نا اس پہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو واقعی دعوت کا شوق ہے, ایک فنکشن ہال بک کریے, اپنے گھر میں گنجائش ہے تو وہاں کریے. انسانیت کی تعلیم سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. حضور کا پیغام کیا ہے؟ حضور سارے جہاں کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے. آپ دیکھیے ایک ادنا سی تکلیف دہ چیز بھی اگر راستے میں ہو اگر تو اس کو ہٹا دے. حضور فرما رہے ہیں یہ بھی نیکی ہے, ایمان سے اس کا تعلق ہے فرمانا. اب آپ دیکھیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ مفتی صاحب کہ بے شک ہم کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا چاہیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد وہی مناتے ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں. اور وہ بدنصیب بدبخت لوگ جو حضور کی میلاد پر جو ہے نا ان کو تکلیف اور ایذا پہنچتی میلاد آتی, تو یہ شیطان کی علامت ہے, یہ شیطان کے چیلے ہیں. یہ میرے آقا کی میلاد منانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت ہے, حضور کی سنت ہے. میلاد کے نام پر روڈوں پر سڑکوں پر ٹریفک کو جام کر دینا. اب آپ دیکھیں گے علیجا کوٹلے کی طرف جو حیدرآباد میں ہمارا علیجا کوٹلے کا جو علاقہ ہے, اور علیجا کوٹلے سے لے کے تقریباً دیکھیے آپ ادھر وکٹوریا ہوٹل جو ہے مغل پورے تک, وہاں سے لے کے دارالشفا تک بس ایک عجیب و غریب ٹریفک ایسا جام ہو جاتی ہے کہ گزرنے والوں کو بے تحاشا بے انتہا تکلیف پہنچتی ہے. ایک یہ جو تکلیف پہنچتی ہے, لوگوں کو سوچنا یہ چاہیے کہ پھر اس میں ایک حدیث شریف بھی ہے. حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میری اصلاح فرمائیے اگر میں غلط ہوں مفتی صاحب اس میں, کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تم لوگوں میں اس وقت تک کوئی کامل مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو. اب آپ دیکھیے اگر خدا نہ خاصا کسی عورت کو جو ہے نا ڈیلیوری کی اگر جو ہے ضرورت ہو گئی, کسی کو اچانک ہارٹ آ گیا, کسی کو خدا نہ خاصا کوئی خطرناک بیماری اچانک اس کو تکلیف شروع ہو گئی, اب اس کو دواخانے کو جانا ہے, نہ وہاں ایمبولینس آ سکتی نہ وہاں سے وہ نکل سکتا, کیونکہ اتنی خطرناک ٹریفک جو ہے جام کر دیے ہیں کہ 4 گھنٹے تک 1 انچ ہل نہ سکتی جگہ پہ سے. اب یہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دیکھ کے اور اس ٹریفک میں پھنس کے میں جو ہے آج ذکر کر رہا ہوں. کیا بتائیے یہ جائز ہے؟ اگر جو لوگ ٹریفک جام کر رہے ہیں, جو لوگ راستے میں جو گزرنے والے ہیں, ان کے لیے جو تکلیف دہ بنے ہوئے ہیں, اگر ان کی ماں کے ساتھ ایسا ہو جائے, ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جائے, ان کے باپ کے ساتھ ایسا ہو جائے, یا ان کے ساتھ ایسا ہو جائے, تو یہ تو دل سے بدعا کریں گے لوگوں کے لیے کہ تو ہلاک ہو جائیں, تو برباد ہو جائیں, تو تباہ ہو جائیں. تو دوسرے لوگوں کا بھی ایسا ہی خیال رکھنا چاہیے. دیکھو دین اسلام میں بنیادی مقصد یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ کائنات کے ہر انسان کو امن ملے, سکون ملے, اور دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی حاصل کرے. اس کا اصل مقصد یہ ہے. اور یہ جو تعلیمات دیے گئے ہیں یعنی راہ گیروں کے لیے راستوں کے متعلق کہ ہر آدمی کے لیے سہولت ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے لوگوں کو رکاوٹ ہو. ہاں واقعی محبت یہ ضروری ہے, میلاد منانا بھی ایمان کی نشانی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم کو حضور کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو منانا چاہیے کہ ہر ایک سے ہم نرمی سے پیش آئیں, محبت سے پیش آئیں, ہر ایک کے لیے ہم سکون کا باعث, سہولت کا باعث بنیں, ہر ایک کو ہم آسانی فراہم کریں, تو یقیناً یہ کامیابی کی بات. اور ساتھ یہ ہے کہ ہم جب حضور کا ذکر کریں تو ایسا عام مقامات پر نہ کریں, بلکہ ایک مقدس پاکیزہ مقام پر بیٹھ کر حضور کا ذکر کریں, یا اچھے مقامات پر جلسے کریں, فنکشن ہال یا اپنے مقامات یا مسجدوں میں وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, جلوس بھی نکالیں, لیکن اس طرح کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے, اور پورے امن کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ, اور ٹریفک جام نہ ہونے پائے. ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کی ادنا علامت نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا راستے سے, اور اس میں سے بلند درجہ وہ یعنی 70 پر چند شاخیں جو ہیں علامتیں, ان میں سے بلند درجہ قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہنا ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. ایمان کی بنیاد تو یہی ہے نا, یہ پورے اعمال کی کا دار و مدار صرف اس بنیاد پر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. 3 اہم باتوں کو اس میں بتایا گیا. ایمان کی شاخیں تو کئی ہیں, 70 پر چند شاخیں, لیکن حضور فرمانے کے اعلیٰ ترین شاخ کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے اقرار کرنا, دل سے ماننا, یقین کرنا, دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا. اور کم ترین درجہ کیا ہے اس میں؟ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا.
کوئی شخص اگر یہ بھی کام نہیں کر رہا تو اس کا ایمان اور کمزور ہے، یہ فرما. اللہ اکبر. اور حیا ایمان کا شعبہ ہے فرمائیں. یعنی اعمال تو کئی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان والے کے جو صفات ہیں، اس میں کس کا ذکر فرما رہے ہیں ہم؟ حیا کا. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. یعنی کسی کے اندر حیا موجود ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایمان والا ہے. حیا اگر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. تو آج کے دور میں بے حیائی عام ہو رہی ہے. اس حدیث کی روشنی میں حیا کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے. اور جتنے بھی آج برائیاں ہو رہی ہیں، جرائم ہو رہے ہیں، پوروں کا تعلق حدیث کے جملے سے کہ اگر حیا موجود نہ رہے تو آدمی جو چاہے عمل کرے گا. آج بے حیائی انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل فونوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے ہر طرح سے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے معاشرے میں، جس کی وجہ سے اس کے برے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کیا جائے کہ حیا کو اختیار کریں. بے حیا کا تعلق دو چیزیں سے ہوتا ہے، ایک تو قول اور ایک عمل سے. ہمارا عمل بھی حیا کے مطابق ہو، حیا کے تقاضوں کے مطابق، اور ہماری بات بھی حیا کے دائرے میں ہو. یعنی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں یا ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں بے حیائی ہے، تو یہ چیز بھی پسند نہیں ہے اسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اسی طرح ایک روایت ہے حضرت سالم سے روایت ہے. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صاحب کو سنے، ایک شخص جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے فی الحیاء، حیا کے بارے میں. تو حضور نے فرمایا ان الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا جز ہے. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں تو ایک مومن ہو گیا تو اس کو حیا کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. حیا کے بارے میں وعظ یا تقریر یا نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب مومن ہو گیا تو خود بخود حیا آ جائیں گے. اس کا کتنا اہم پوائنٹ ہے یہ، غور کیجیے آپ. آج کتنی بے حیائی عام ہو رہی ہے. آج غیر مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں. بات سب تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن غیر مسلم کے ساتھ یا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یا غیر محرم کے ساتھ دوستانہ جو وہ میل ملاپ ہو رہا ہے، یا فونوں پہ گفتگو ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، یہ سب بے حیائی کی چیزیں ہیں. یا فیس بک پر کوئی مسلم لڑکی اگر اپنی فوٹو ڈال رہی ہے تو وہ بھی حیا کے خلاف، کیونکہ کئی لوگ اس کے فوٹو کو دیکھیں گے. جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اجنبی مرد اجنبی عورت کو نہ دیکھے، اجنبی عورت اجنبی مرد کو نہ دیکھے، گفتگو نہ کرے، آواز بھی پردے میں شامل ہے. تو اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو آج معاشرے کے پورے مسائل حل ہو جائیں گے. سبحان. ہندوستان میں ہر مقام پہ امن ہوگا. آج ہر جگہ جو تشویش کی لہر پھیلی ہوئی، بچیوں کے والدین پریشان ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں، ان کے تحفظ کے بارے میں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب حیا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اپن ایک سال پہلے تقریباً جو ہے شہران ہوٹل ایرانی گلی مسجد حسینی میں مسلم معاشرے کا اخلاقی زوال اور اس کا حل، جو جامعہ انواریہ حیدرآباد حافظ بابو نگر کے زیر اہتمام جو ہے پروگرام ہم کرے تھے، اور اس میں کافی تفصیلی روشنی بھی ڈالے آپ اس موضوع پر. انشاءاللہ میں اس کو جلد سے جلد یوٹیوب پہ اس کو بھی اپلوڈ کروں گا میں انشاءاللہ. بسم اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. تو یہ حدیث بھی بہت اہم ہے. آج کے معاشرے میں تکبر بھی عام ہو گیا ہے. غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، مسلمانوں بھی عام ہو گیا. تو اس چیز سے ہم کو بچنا ضروری ہے. ولا يدخل النار، اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. ایمان کی اہمیت دیکھو. ایمان ایک ایسی کیفیت، اس خوبی کا نام ہے جس کے تحت تمام خوبیاں آ جاتی ہیں. ایمان ایک مرکزی خوبی، ایک کتاب ہے ایمان. اور یہ تمام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور نیک اعمال اور اچھے اخلاق، حیا وغیرہ، جو دینداری، زہد، تقوی،
یہ اس کے ابواب ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں. ایمان ایک بک ہے اور اس کے چیپٹرز ہیں. ایمان کی بڑی اہمیت ہے. ایمان جڑ ہے، اس میں درخت کی جڑ ہے، اور یہ اعمال اس کے ٹہنیاں ہیں. اگر جڑ ہی نہ ہو تو ٹہنیاں کہاں سے آئیں گی؟ ایمان بنیاد ہے اور اعمال اس پر بنائے جانے والی عمارت ہے. بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کیسے قائم رہے؟ تو بنیاد کا ہونا ضروری ہے، اور بنیاد کا مستحکم ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا اور مضبوط ہونا ضروری ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے، ایمان کی خوبی یہ ہے، ایمان کا فیضان یہ ہے، ایمان کی شان یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کس کے دل میں ایمان ہو تو وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مؤمنین کو بری کر دے گا، جہنم سے نکالے گا، چھاڑ دے گا، خالی کر دے گا، اور وہ محفوظ ہو جائیں گے، بے خوف ہو جائیں گے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کا جھگڑا، بحث تکرار اپنے دوست کے لیے حق کے بارے میں جو اس کا ہوتا ہے دنیا میں، تو وہ زیادہ نہیں ہوتا، اشد مجادلۃ، وہ جھگڑا زیادہ نہیں ہوتا مومنین سے، مومنین کے اس جھگڑے سے، اس بحث اور تکرار سے جو وہ اپنے رب سے کریں گے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جن کو جہنم میں داخل کیا گیا. اب دنیا میں تمہارا کوئی دوست ہے اور اس کا کوئی حق ہے، تم اس کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں سامنے والے سے، تو جتنا تم جھگڑا کرتے ہو، بحث تکرار کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ سخت اور زیادہ شدت کے ساتھ، اصرار کے ساتھ ایمان والے اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ سے تکرار کریں گے، اصرار کریں گے، بات کریں گے جو جہنم میں داخل کیے گئے. دیگر ایمان والے جو جہنم میں ہیں ان کے بارے میں یہ ایمان والے بولیں گے جب ان کو جہنم سے نکالا جائے، اللہ ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جہنم میں. مولا حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، وہ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، بس تو ان کو جہنم میں داخل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور تم نکالو ان لوگوں کو جن کو تم پہچانے. سبحان اللہ. یہاں پر بات دیکھیے، اس میں نکتہ پہچان والوں کو، جان پہچان بولتے. اب جان پہچان میں کیسی جان؟ اب لوگ بولتے ہیں بھائی اولیاء اللہ، آپ دیکھیے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی دینی تعلق بھی اس میں ظاہر ہو، روحانی اور مذہبی تعلق ہے جو ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اولیاء اللہ کہاں بچائیں گے، کون کیسا جہنم سے نکالیں. اللہ تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں، حدیث ہے یہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، واضح الفاظ کے ساتھ، کہ جس طرح دنیا میں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ایمان والے، کہ اگر کسی مومن کا کوئی حق، کہیں اگر حق تلفی ہو رہی ہے، حق مارا جا رہا ہے، تو اس کا مومن بھائی اس کے لیے، اس کے حق کے لیے لڑتا ہے، تو لڑتے وقت جو اس کا انداز ہوتا ہے، جو اس کا محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ اس انداز میں چلے جائیں گے، گویا کہ سامنے والا، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ جھگڑا کر. اللہ سے تو کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. اس کو اس انداز میں تعبیر کر رہے ہیں کہ یعنی ایمان والا کی محبت ایسی کامل ہوتی ہے کہ جب وہ جنت میں جا رہے ہیں تو تنہا نہیں جائیں گے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو بھی لیں گے. تو اللہ والوں سے، نیک بندوں سے پہچان بھی وہاں پہ کام آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا جاؤ تم نکالو ان لوگوں کو جہنم سے، ان میں سے جن کو تم پہچانتے ہو. فیاتونہم، تو وہ ان کے پاس آئیں گے، بس وہ ان کو پہچانیں گے بصورہم، ان کے چہروں سے. لا تأکل النار صورہم، آگ، وہ جہنم میں رہیں گے نا بھائی ایمان والے، لیکن آگ نہیں کھائے گی ان کے چہروں کو، کیونکہ جو سجدہ کیا ایمان والوں کے. لیکن کافروں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے پورے جسم کو کھا لے گیا، ایمان والوں کی حرمت کے لیے، کیونکہ سر اللہ کی بارگاہ میں چھپ چکا ہے، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے، تو وہاں پہ آگ نہیں پہنچ سکتی. سبحان اللہ. تو وہ کیونکہ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے نا، ایمان والا ہے بول کے کیسا پہچانیں گے؟ چہروں سے پہچانیں گے، چہرے محفوظ رہیں گے. اور چہرے کیوں محفوظ ہیں؟ اس میں بھی حکمت بتائی گئی. دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں جو سر جھکا ہے وہ سر وہ نہیں ہو سکتا متاثر سے. جہنم میں چلے بھی گیا، آپ غور کر سکتے ہیں سجدے کی کیا اہمیت ہے اور مومن کے سر کی کیا اہمیت ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہا گیا کہ بھائی چہرے پہ مت مارو، تقدس ہے اس کا. ہوتا ہے مدرسوں میں یا اسکولز میں، ٹیچرز بے دکھا بچوں کو مار دیتے چہروں پہ، کلوں پہ مار دیے. یہ غیر اسلامی عمل ہے. آگ نہیں کھائے گی ان کے چہروں کو.
فمنہم، بس ان میں سے بعض وہ ہوں گے کہ آگ پہنچ جائے گی، اس کو پکڑ لے گی، اس کے آدھے پنڈلیوں تک آگ رہیں گی. بعض لوگ پنڈلیوں تک آگ میں رہیں گے، نیچے سے بتا رہے ہیں، اوپر سے نہیں. اور ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو آگ پکڑ لے گی ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں تک آگ ہوں گی بس. فیخرجونہم، بس وہ ان کو نکالیں گے. تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نکال دیے ان لوگوں جس کے بارے میں تو حکم دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجو، ان لوگوں کو بھی نکالو جن کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے. 1 دینار یعنی 1 روپیہ سمجھو. بعض روایتوں میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کا بھی ہے. پھر اس شخص کو بھی نکالو جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے. پھر اس شخص کو بھی نکالو، اب وہ ذکر بھی آ رہا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایمان کی اہمیت دیکھیے آپ. تو اس وقت کفار و مشرکین، دوسری روایتوں میں ہے یہ منظر دیکھ کے وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو کم از کم اب تو نکل جاتے تھے. ہم اب تو نکل جاتے تھے، انہیں کروڑوں سال جلنے کے بعد، لاکھوں سال جلنے کے بعد کاش کہ اگر ہم افسوس ہوگا کہ اگر کاش ہم مسلمان ہوتے تو کم سے کم اب تو نکل جاتے تھے. ایمان کی اہمیت وہاں معلوم ہے. تو اب یہاں ایمان دیکھیے آپ، پورے اعمال دھرے کے دھرے رہ گئے، لیکن اگر کوئی مومن جہنم میں جا رہا تو ایمان جہنم میں بھی اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ کیوں جا رہا؟ اس کو جہنم سے باہر نکالنے کے لیے. ہائے ہائے ہائے، ایمان کی وفاداری دو آپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین آمین. ایمان کامل عطا فرمائے. حضرت ابو سعید جو راوی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر جو کہ اس کی تصدیق نہ کرے، اگر کسی کو شک ہو رہا بھائی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا، یہ تو بالکل برحق ہے، ہمارا تو ایمان کامل ہے اس پر. لیکن اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو یہ آیت پڑھے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. کیا مطلب؟ ذرہ برابر سے اشارہ اسی بات کی طرف، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، بالکل آخری درجہ ہے ایمان کا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو بھی جہنم سے نکالے گا. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے جبکہ ہم نوجوان تھے، یعنی قریب البلوغ. فتعلمنا الایمان، تو ہم ایمان سیکھے قرآن سیکھنے سے پہلے، پھر ہم قرآن سیکھے، بس اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا رہا. حضور کی بارگاہ میں رہے، حضور کے ساتھ رہے، تو سب سے پہلے کس چیز پر توجہ دی؟ ایمان اور عقیدے پہ. بنیاد ہے یہ. آج کل کیا ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ناظرہ یا قرآن پڑھا کے بچوں کو آگے بڑھا دیں. ایمانیات کیا ہے، ایمان سے ہی واقف نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. قرآن جس یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس ایمان کو پہلے حاصل کرنا چاہیے. ایمان باضابطہ صحابہ کہہ رہے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی تربیت میں، حضور کی رفاقت میں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ایمان سیکھیں. حالانکہ ان کو ایمان سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، حضور کی نگاہ پڑ گئی تو بس خود صاحب ایمان ہو گئے. لیکن وہ لوگ بھی ایمان کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ ایمان پہلے درست کر لیں، اس کے بعد قرآن پڑھیں، تو اس کی وجہ سے ایمان میں اور اضافہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے 2 صنف، 2 گروپ ایسے ہیں، 2 جماعتیں ایسے ہیں، 2 فرقے ایسے ہیں، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی پارٹ نہیں ہے ان کا. مرجیہ اور قدریہ، 2 گمراہ فرقے ہیں. مرجیہ یہ وہ فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے، یہ فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ بندہ چاہے کوئی بھی گناہ کر لے، ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے. ایمان لا لیا، گناہ کر رہا، شراب پی رہا ہے، سود کھا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ لوگ بول رہے ہیں کہ اب کوئی اس کو گناہ ہونا نہیں ہوگا. ایمان لانے کے بعد چاہے کتنے بھی گناہ کر لے اس کو عذاب نہیں ہوتا. تو یہ غلط عقیدہ ہے. ایمان لانے کے بعد عمل بھی ضروری ہے. اگر عمل نہیں کیا، گناہ کیا، تو اس کا عذاب برابر اس کو ملے گا. اللہ کے فضل پر، اللہ کی ذات پر منحصر ہے وہ. اگر اللہ چاہے عذاب دے، چاہے نہ دے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاہے وہ کتنے بھی گناہ کر لیں تو اس کو کوئی عذاب نہیں ملے گا، یہ غلط ہے. کیونکہ وعیدیں بتائی گئی ہیں کہ فلاں عمل کے لیے فلاں وعید ہے. کوئی شخص اگر گناہ کیا، فلاں گناہ کیا تو فلاں عذاب ملے گا.
اچھا دوسرا جو فرقہ ہے قدریہ، یہ تقدیر کا انکار کرنے والے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بندہ جو کر رہا وہ لکھا جا رہا، پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانے سے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پوری کائنات، ہر مخلوق کی تقدیر لکھ دیا، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام قیامت تک جو جو چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے والی ہیں، جو جو لوگ آنے والے ہیں، ایمان والے ہیں یا کافر ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ہر ایک کے بارے میں لکھ دیا گیا۔ نیک بندے، اچھے بندے اور برے بندے، ہر ایک جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، ہر ایک کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف ایک لفظ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آئے، ایک صاحب آئے جن کے کپڑے بہت سفید تھے اور ان کے سر کے بال سیاہ تھے زیادہ، ان پر سفر کا اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، حشاش ولا یعرف، اور ہم میں سے کوئی شخص ان کو نہیں پہچانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے کو انہوں نے ٹیک دے دیا حضور کے گھٹنوں سے، یعنی اپنا گھٹنا حضور کے گھٹنے سے لگا کر بیٹھ گئے روبرو، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور کے زانوں پر رکھے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج، کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس شخص پر تعجب کی، حضور سے سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سوال کب کرتا ہے آدمی؟ جب کہ معلوم نہ ہو، جب جواب دیا جائے صحیح ہے، بلکہ یہ کیسا کہیں گا؟ اگر معلوم ہو تو صحیح ہے یا غلط ہے بول سکتا۔ ایک شخص خود سوال کر رہا ہے اور جب جواب مل رہا ہے تو جواب ملنے پر کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، تو صحابہ تعجب کرنے لگے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور آخری دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ، اللہ کی طرف سے ہی اچھی اور بری تقدیر۔ تو اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ بس ہم اس پر تعجب کیے کہ وہ آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہ دیکھ سکو اس کو، یعنی اگر یہ تصور قائم نہ کر سکو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ قیامت کب قائم ہونے والی؟ تو آپ نے فرمایا جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ جاننے والا نہیں ہے سوال کرنے والے سے، یعنی کیونکہ حضور علیہ السلام یہ ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ اس راز کے ظاہر کرنے سے آپ کو روک دیا تھا۔ قیامت کس سال قائم ہونے والی ہے یہ بتایا نہیں گیا، باقی یہ ہر چیز بتا دی گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس کی علامت کیا ہے قیامت کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو پیدا کریں گی۔ وقیہ کہتے ہیں کہ یعنی عجم عرب کو پیدا کریں گے، یعنی عرب کے لوگ عجمی باندیوں سے شادیاں کریں گے اور ان کو اولاد ہوگی اس سے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، اور ایک علامت آپ فرمائیں کہ تم برہنہ، ننگے پیر چلنے والے، برہنہ جسم، برہنہ لباس، بے لباس جو لوگ ہیں، اور محتاج جو لوگ ہیں، غریب، بکریاں چرانے والے، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ فخر کریں گے عمارتوں میں، بلڈنگوں میں بڑے بڑے۔ اور راوی نے کہا، پھر انہوں نے کہا بس نبی اکرم علیہ السلام مجھ سے ملے 3 دن کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ وہ آدمی کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول اچھی طرح جانتے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہارے پاس آئے تھے تم کو تمہارے دین کی نشانیاں سکھانے کے لیے۔ یعنی سوال کس طرح کرنا چاہیے، سوال سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ ایمان، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ احسان سے مراد تصوف، یعنی وہ کیفیت پیدا کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن ہمارے طرف ظاہر ہوئے، نکلے آپ، بس آپ کے پاس ایک صاحب ہے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور اس سے ملاقات پر، اور آخری اٹھائے جانے پر، بعث پر۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو فرض، اور زکوٰۃ ادا کرو فرض، اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ قال، انہوں نے کہا
یا رسول اللہ، اس شخص نے کہا کہ قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسئول عنہا، یعنی جس سے پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ جاننے والا نہیں ہے سائل، لیکن میں تم کو بیان کروں گا اس کی علامتوں کے بارے میں کہ جب باندھی اپنے آقا کو جنے تو یہ اس کی علامتوں میں سے، اور جب بکریاں چرانے والے چرواہے جب بلڈنگوں میں فخر کریں، بڑے بڑے عمارتیں بنائیں، تو یہ اس کی علامتوں میں سے۔ قیامت ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جن کو نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرمائیں، ان اللہ عنده، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش نازل کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو کچھ ارحام میں ہے، ماں کے پیٹ میں، وما تدری، اور جو کچھ، اور وما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کل کیا ہونے والا ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، جاننے والا ہے، خبیر ہے، باخبر کرنے والا ہے۔ تو اب اس حدیث سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قیامت کا علم حضور کو تھا یا نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کا بھی علم عطا کر دیا، قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی عطا کر دیا، لیکن قیامت کا علم بتانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا، کیونکہ وہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ قرآن میں آیا کہ قیامت اچانک آئے گی، اگر آپ بتا دیتے تو یہ قرآن کے خلاف ہوتی بات، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتانے سے منع کیا۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ان چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اگر خبر دینا چاہے تو دے بھی سکتا۔ حدثنا سهل بن ابی سهل ومحمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد السلام بن صالح ابو الصلت الهروي حدثنا علي بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان قال أبو الصلت لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان معرفت کا نام ہے، دل سے جاننے کا نام ہے، اور زبان سے کہنے کا نام ہے، اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کا نام ہے۔ ابو الصلت راوی کہتے ہیں کہ اگر اس اسناد کو پڑھا جائے کسی مجنون پاگل پر تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ اس میں اہل بیت کا ذکر ہے، یہ جو سند ہے حضرت علی بن موسیٰ رضا، پھر وہ اپنے والد سے، وہ حضرت جعفر بن محمد سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ علی بن حسین سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه۔ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع وابو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمر حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش وحدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ حدثنا علي بن نصر حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله فإن تابوا فإن قال خلع الأوثان وعبادتها
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله. حدثنا أحمد بن الأزهري حدثنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حدثنا أحمد بن الأزهري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي أنبأ يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد الليثي حدثنا نزار بن حيان عن كريمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر. حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال الإيمان يزيد وينقص. حدثنا أبو عثمان البخاري حدثنا الهيثم حدثنا إسماعيل عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينتقص. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنے یہ فرمائے کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کے اولاد اور اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی حضور کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ناممکن ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، ایسی بات نہ بتاؤں جب اس چیز کو تم اختیار کرو گے، جب تم اس چیز پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام کو عام کرو تو اس سے محبت پیدا ہوگی، محبت سے ایمان اور ایمان سے جنت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، یعنی عمدن جان بوجھ کر، یعنی قتل کو اگر حلال سمجھتے ہوئے قتل کیا جائے تو یہ کفر ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دنیا سے جدا ہو اخلاص کے ساتھ جو دنیا سے جدا ہو جائیں، یعنی صرف اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خاص کریں، وہ عبادت ہی اور اس کی عبادت کرتے ہوئے اس حال میں کہ وہ اس کو شریک نہ کرے اس کے ساتھ، اور نماز کو قائم کرنے پر اور زکوٰۃ کے دینے پر، تو اس حال میں انتقال کیا ہے جبکہ اللہ اس سے راضی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہ اللہ کا وہ دین ہے جو رسول لائے اور اس کو پہنچا دیے اپنے رب کی طرف سے، احادیث کے مل جانے سے پہلے، مختلط ہونے سے پہلے، مخلوط ہونے سے پہلے، اور خواہشات کے مختلف ہونے سے پہلے، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ہے، اس یعنی آخری اس میں جو نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ توبہ کریں، یعنی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، اہل ارجاء اور اہل قدر۔ ارجاء کے معنی آتے ہیں مؤخر کر دینا، یعنی یہ ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے
کہ کوئی بندہ ایمان لا لیا تو ایمان ہی اس کے لیے کافی ہے، اس کے بعد اگر وہ گناہ کرے تو بھی اس کو عذاب نہیں ہوگا، عذاب اس سے دور کر لیا جاتا ہے. تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر گناہ کرے گا تو عذاب برابر ہوگا. اور اہل قدر یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر کا کوئی وجود نہیں ہے، بندہ جو عمل کر رہا ہے عمل کرنے کے بعد لکھا جا رہا ہے. جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کی تقدیر لکھ چکا ہے، اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے، محدثین کا اختلاف ہے. محدثین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے یقین کرنے کا اور عمل کا نام. اگر کوئی ایک چیز کم ہو جائے تو ایمان کم ہو رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے یقین کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، عمل میں کمی ہے تو لہذا ایمان کم ہوگا. اگر عمل بڑھ رہا ہے تو ایمان بڑھ رہا ہے. احناف یہ کہتے ہیں، احناف کے پاس ایمان عقیدے کا نام ہے، دل سے یقین کرنے کا نام ہے، اور اس یقین میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. یقین میں اگر کمی ہو جائے تو یقین نہیں رہتا، وہ شک میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں زیادتی بھی نہیں ہوتی. یقین ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان کے بعد ہے عمل، لیکن ایمان کی تعریف میں عمل داخل نہیں ہے. احناف کے پاس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. باب فی القدر، یہ تقدیر کا بیان ہے. حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع و محمد بن فضیل و ابو معاویہ دحا وحدثنا علی بن میمون الرقی حدثنا ابو معاویہ و محمد بن عبید عن الاعمش عن زید بن وهب قال قال رسول الله قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق انه يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال وقال ائتي زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع وحدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم
وبيده عود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفضح عمل الشيطان. حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن قاسم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة فحج آدم موسى ثلاثا. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن ب4 بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثناه حازم بن يحيى حدثنا عبد الملك بن سنان حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أم لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. یہ تقدیر پر ایمان لانے کا بیان ہے. تقدیر یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے. 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اللہ پر ایمان لانا ہے, اس کے تمام فرشتوں پر, تمام کتابوں پر, تمام رسولوں پر, اور قیامت کے دن پر, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر, اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی جانب سے ہونے پر ایمان لانا کہ تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی ہے. جو کچھ اچھا یا برا انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیا ہے پہلے, چاہے مصیبت آئے, چاہے بیماری آئے, چاہے موت ہو, چاہے حیات ہو, حادثہ ہو, ٹکر ہو, کوئی ذرہ کائنات کا تقدیر سے خالی نہیں ہے. یہ اس پر ایمان ضروری ہے, اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کو اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرمائے اور آپ صادق و مصدوق ہیں، سچے ہیں اپنے قول میں اور اپنے عمل میں بھی سچے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بے شک تم میں سے کسی شخص کی تخلیق کو جمع کیا جاتا ہے اس کے ماں کی پیٹ میں 40 دن تک، پھر وہ علقہ ہوتا ہے، یعنی گھٹ خون، جمع ہوا خون، 40 دن تک تو نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ یعنی جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے 40 دن، یعنی گوشت بن جاتا ہے، گوشت کا لتھڑا، اسی طرح 40 دن تک رہتا ہے، 40 یعنی تقریباً 120 دن کے بعد، یعنی 4 مہینوں کے بعد، ثم یبعث اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے 4 باتیں لکھنے کا، یہ تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی دوبارہ اس کا اعادہ ہوتا ہے، رینیول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے تو لکھ اس کا عمل، کیا عمل کرے گا وہ، اچھا یا برا، وہ بھی لکھ دیا گیا، اور اس کی مدت کتنے سال وہ دنیا میں رہے گا، عمر کیا ہوں گی وہ بھی لکھ دی جائے، اس کا رزق کتنا رزق ملے گا وہ بھی لکھ دیا گیا، اور وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جائے۔ بس قسم، حضور فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک تم میں سے کوئی ایک شخص جنتیوں کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1 گز، تو اس پر وہ کتاب لکھی ہوئی جو تقدیر کی کتاب ہے اس پر سابق آ جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، بس وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص یقیناً وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس اس پر لکھی ہوئی وہ کتاب تقدیر کی کتاب غالب آ جاتی ہے، بس وہ جنتیوں کا عمل کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی جنتیوں کا اگر اس پر لکھ دیا گیا اس کا نام جنتیوں میں، تو ابتدا میں چاہے وہ کوئی بھی عمل کرو، آخر میں جو اس کا عمل ہے جنتیوں کا عمل ہو جاتا ہے۔ اگر جہنمی اگر لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ، اگر خدا ناخواستہ کوئی شخص، تو چاہے ابتدا میں کتنے بھی نیک عمل کر لیے ابتدا میں، تو آخر میں وہ جہنمیوں کے عمل پر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہم کو بچائے، ہمارا آخری عمل جنتیوں کا عمل ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سے یہی دعا کر۔ اس لیے بزرگان دین یہی تاکید کرتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ اخیر جو مرحلہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بسا اوقات کوئی آدمی ابتدائی زندگی میں بہت نیک ہوتا ہے لیکن اخیر وقت اس کا برا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، تو سوء خاتمہ کہا جاتا ہے، تو برے خاتمے سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے۔